نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 42 تک 3 آیات کریمہ ہم نے تلاوت کی ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی طرف سے خلیفہ بنائے جانے کا ذکر فرمایا، پھر ان کی فوقیت علمی کا اظہار فرمایا، فرشتوں کی حکم بجا آوری کا اور ابلیس کی نافرمانی کا ذکر فرمایا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے جنت میں جانے اور وہاں سے دنیا میں آنے کا ذکر ہوا۔ یہ سارا تفصیلی تذکرہ ہمارے سامنے آ چکا۔ اب اس مقام سے یعنی آیت نمبر 40 سے لے کر کے آیت نمبر 123 تک، آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 123 تک مجموعی طور پر 84 آیات ایسی ہیں کہ جن میں خطاب بنی اسرائیل کو ہے اور بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کی طرف سے جو نعمتوں کا نزول ہے اس کا تذکرہ ہے، اور ان کی طرف سے جو نافرمانیاں ہیں، حکم عدولی ہے، عہد شکنی ہے، اللہ کے نبیوں کے ساتھ استہزاء اور مذاق کا معاملہ ہے، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالنے کا معاملہ ہے، یعنی ان کی جو خباثتیں اور رذالتیں ہیں ان کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ 84 آیات تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل سے متعلق ہے۔ اس سے متعلق ہے۔ اب دوسری بات یہ سمجھیے، یہ خلاصہ ذہن میں رکھنے کے بعد اب دوسری بات یہ سمجھیے کہ بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل، بنی بمعنی اولاد، اور اسرائیل یہاں 2 لفظ ہیں، ایک لفظ ہے اسراء اور دوسرا لفظ ہے ایل۔ یہ دونوں الفاظ کا مجموعہ ہے اسرائیل، اور یہ عبرانی زبان کا سریانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا۔ پس منظر اس ساری بات کا یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو ہسٹری کی طرف لے جانا ضروری ہے، تاکہ وہ جو 84 آیات ہم نے پڑھنی ہیں اس کا پس منظر ہمارے ذہن میں تاریخ کے اعتبار سے ہوگا تو جاننا اور سمجھنا آسان ہو جائے گا ان تمام آیات کا کہ کن کن ادوار میں یہ واقعات رونما ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے
اپنے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ آپ کا آبائی وطن بابل شہر تھا۔ بابل جو موجودہ بغداد سے تقریباً 70-75 میل کے فاصلے پر تھا اس وقت واقع، اور یہ شہر تمدن اور تہذیب کے اعتبار سے اس وقت عروج پر تھا، یعنی ایک باقاعدہ متمول قسم کا، مہذب قسم کا یا متمدن قسم کا جو ہے وہ شہر تھا، ایک بڑی آبادی پر مشتمل تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اسی مقام پر پیدا ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو شرف نبوت سے نوازا۔ اس وقت چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری بیان کرنا مقصود نہیں، یا صرف آپ کو ٹچ دینا مقصود ہے کہ آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے کہ یہ کہاں سے معاملہ چل رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف نبوت سے نوازا۔ اولاد کوئی نہ تھی، یہاں تک کہ عمر مبارک 100 سے متجاوز ہو گئی، 100 سے متجاوز ہو گئی اور اولاد کوئی نہ ہوئی۔ پھر خلاق عالم کے دربار میں انہوں نے بہت زیادہ فریاد کی اور بہت زیادہ التجائیں کی، نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب قطورہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 3 ازواج تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھیں۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اولاد کی نعمت سے ان کو نوازا تو وہ 2 بیویوں سے نوازا۔ تیسری بیوی کے بارے میں بہت سارے احباب اور بہت سارے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ان کی اولاد سرے سے تھی کوئی نہیں، اور کچھ احباب اور کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اولاد تو ہوئی ان سے بھی، قطورہ سے بھی، لیکن وہ بڑی نہ ہو سکی، جوان نہ ہو سکی، آگے ان کی نسل نہ پھیل سکی۔ ٹھیک ہے جی، بہرحال اولاد ہوئی یا نہ ہوئی، دونوں صورتوں میں نسل آگے بہرحال نہیں بڑھی۔ 2 بیویاں حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے اولاد آگے بڑھی، اولاد کا سلسلہ آگے چلا۔ تو مجموعی طور پہ 3 بیویاں تھیں، 2 بیویاں ایسی تھیں کہ جن سے اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو بیٹا پیدا ہوا ان کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام۔ یہ دونوں صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں ہی نبی بنے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی جب بشارت ابراہیم علیہ السلام کو سنائی تھی، اس وقت ساتھ ان کی اولاد یعنی ان کے بیٹے یعقوب کی بشارت بھی سنا دی تھی۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے یہ بشارت سنا دی تھی کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام اسحاق ہوگا، اور ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، ان کا نام یعقوب ہوگا۔ بات سنا دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے مجموعی طور پہ 2 بڑے بیٹے جن کی اولاد ثابت ہے اور جن کی آگے نسل چلی، ایک کا نام اسماعیل، دوسرے کا نام اسحاق۔ دونوں الگ الگ بیویوں سے تھے، یعنی ان کی والدہ دونوں کی الگ الگ تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل عرب کو پیدا فرمایا، اور کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے، کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے، یہاں تک کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد نبی ہیں، واحد رسول ہیں جو ان کی اولاد میں مبعوث ہوئے۔ تو اولاد اسماعیل میں ایک ہی نبی ہیں اور وہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی نعمت سے بھی نوازا، اور ایک اور بیٹا بھی عطا کیا، اور ان کا نام عیس تھا، عین یا صاد، عیس۔ ٹھیک ہے، یہ 2 لوگ یعنی 2 بیٹے ان کے پیدا ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں سے آگے سلسلے کو چلایا، اولاد کا سلسلہ دونوں سے آگے بڑھایا۔ اب یہ جو عیس ہیں ان کی اولاد میں صرف ایک ہی نبی ہوئے ہیں، اور ان کا نام ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔
گویا ایوب علیہ السلام کے جو جد امجد ہیں وہ اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے والد کا نام ابراہیم علیہ السلام، اور یہ سلسلہ سارا ابراہیم علیہ السلام سے چل رہا ہے۔ جبکہ دوسرے بیٹے کا نام یعقوب ہے، اور یعقوب کا لفظی معنی ہے پیچھے آنے والا۔ عیس بڑے تھے اور یعقوب علیہ السلام چھوٹے تھے، اس لیے ان کا نام یعقوب رکھا گیا اور معنی پیچھے آنے والا۔ اسحاق علیہ السلام کو عیس سے فطرتاً محبت زیادہ تھی، یہ بات سمجھیں، عیس سے فطرتاً محبت زیادہ تھی، جیسا کہ طبعاً ہو جاتا ہے ایک والد کو اپنی چند اولادوں میں سے کسی ایک کے ساتھ طبعاً فطرتاً محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اس کا سبب کچھ بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات سبب کچھ بھی نہ ہو لیکن والدین کے دل میں محبت ہوتی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ والد اور والدہ دونوں کی محبت ایک ہی فرد سے ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بیٹے سے والد کی محبت زیادہ ہوتی ہے، دوسرے بیٹے سے والدہ کی محبت زیادہ ہوتی ہے، یا بھی ایسا ہی معاملہ تھا۔ عیس سے محبت اسحاق علیہ السلام کو زیادہ تھی، جبکہ یعقوب علیہ السلام سے محبت ان کی والدہ کو زیادہ تھی۔ ماں کی محبت زیادہ یعقوب علیہ السلام کی طرف تھی اور والد کی محبت زیادہ عیس کی طرف تھی۔ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے عیس سے کہا کہ میں تمہیں اپنی عمر کے انتہائی حصے میں یا ایک زمانے کے بعد میرے پاس آنا، میں تمہیں دعا دوں گا، ایک خاص دعا دوں گا۔ نبی تھے تو عیس نے اس بات کو دل میں رکھ لیا، اور یہ خبر مل گئی حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ کو، یعنی ان کی والدہ کو پتہ چلا کہ عیس کے لیے دعا کرنے لگے ہیں، اور چونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ نبی ہیں اور نبی کی زبان سے نکلی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، تو وقت گزرتا گیا، ان کے دل میں بھی یہ بات رہی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کافی مدت کے بعد، اسحاق علیہ السلام کو اپنی عمر کے آخری حصے میں نظر کی کمزوری کا عارضہ لاحق ہوا، یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیماری ان کو پیدا ہوئی کہ نظر ان کی کمزور ہو گئی۔ یہ عیب نہیں ہوتا، بیماری ہوتی ہے، بیماری کبھی عیب نہیں ہوتا، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ نبی عیب سے پاک ہوتے ہیں، نبی عیب سے پاک ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی۔ نبی میں جسمانی عیب بھی نہیں ہوتا، نبی میں روحانی عیب بھی نہیں ہوتا۔ نظر کی کمزوری عیب نہیں ہے، انسان کا بخار میں مبتلا ہو جانا عیب نہیں ہے، انسان کا کسی مرض میں مبتلا ہو جانا یہ عیب نہیں ہے۔ جیسے ایوب علیہ السلام ایک مرض میں مبتلا ہو گئے، وہ عیب نہیں تھا۔ عیب اس کو کہتے ہیں کہ جسم بنیادی طور پر کسی ایسی حالت میں ہو کہ جس حالت کو دیکھ کر کے انسان اس حالت کو پسند نہ کرے، بنیادی طور پر، اور ایسی بنیادی طور پر کسی نبی کو کوئی بیماری یا کوئی عذر یا کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں تھا۔ فرق اسحاق علیہ السلام آخری عمر میں نظر کی کمزوری کا ان کو عارضہ لاحق ہوا، تو ایک دن یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ جا کر کے اپنے والد کی خدمت میں مامور ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں وہ والی دعا جو انہوں نے عیس کو دینی ہے وہ تمہیں دے دیں۔ ٹھیک ہے جی، اب اس بات کو یہی روکیے گا، ذرا جوانی کی طرف آ جائیں، تھوڑا پیچھے آ جائیں۔ یعقوب علیہ السلام چونکہ صحت کے اعتبار سے بڑے صحت مند تھے، طاقتور تھے، قوی تھے، مضبوط تھے، تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان کی ڈیوٹی یہ لگا رکھی تھی کہ آپ نے دروازے پر کھڑے رہنا ہے، جب میں عبادت کروں، عبادت میں مصروف ہوں، تو آپ نے دروازے پر کھڑے رہنا ہے، کسی کو دروازے سے اندر نہیں آنے دینا۔ یعقوب علیہ السلام اس ڈیوٹی کو انجام دیتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر ایک فرشتے کو بھیجا، چونکہ ظاہر ہے نبی کے پاس فرشتے آتے ہوتے تھے، تو فرشتہ آیا اور وہ انسانی روپ میں آیا، تو یعقوب علیہ السلام نے نہیں اندر جانے دیا، اس نے بڑا کیل و کال کیا، بہت زیادہ محنت سماجت کر لے، سب کچھ کر لیا، پھر ڈرانا دھمکانا بھی اس نے کیا، لڑنے جھگڑنے پر بھی وہ آ گیا، لیکن یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں، اندر نہیں جا سکتے، ابا حضور کا جو ہے وہ حکم ہے، میں نے اندر کسی کو نہیں جانے دینا۔ بس یہی منظر حضرت اسحاق علیہ السلام نے دیکھ لیا، تو ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ ادا پسند آئی اور محبت ان سے بھی ہونا شروع ہو گئی۔ اچھا، فرشتہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ یہ سارا معاملہ کر رہا تھا تو اس کی نظر پڑ گئی اسحاق علیہ السلام پر، تو بس وہ مسکرا گیا، اور پھر اسحاق علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ان کو اندر آنے دیں۔ اب وہ فرشتہ اندر گیا، اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟
کہا جی بیٹا ہے، نام کیا ہے؟ یعقوب، مانا پیچھے آنے والا، مانا پیچھے آنے والا۔ تو فرشتے نے کہا کہ اس کا نام آپ اسرائیل رکھ لیں، سریانی زبان میں اس کا نام کیا رکھ لیں؟ اسرائیل۔ اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی، اے اولاد یعقوب۔ بنی اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ اولاد یعقوب۔ یہ ذہن میں آ گیا؟ اب آگے پھر وہیں پہ پہنچ جائیے۔ بڑھاپے کی عمر میں حضرت یعقوب علیہ السلام خلعت عیس پہن کر کے، لباس عیس پہن کر کے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خدمت کے لیے ان کے کمرے میں چلے گئے، خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان کو وہ دعا دے دی عیس سمجھ کر کے کہ اللہ آپ کی اولاد میں سلسلہ نبوت کو جاری فرما دے۔ اللہ کی اولاد میں کس کو جاری فرما دے؟ سلسلہ نبوت کو۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں مفسرین نے لکھا ہے کہ 4000 انبیاء مبعوث ہوئے۔ اولاد یعقوب میں کتنے نبی آئے؟ 4000 نبی مبعوث ہوئے۔ اور یہ جو بنی اسرائیل کا جو سلسلہ ہے، اس میں صرف ایک نبی ہیں، صرف ایک نبی ہیں جو عیس کی اولاد میں سے ہیں، جو میں نے عرض کیا تھا، کون؟ حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ، ایوب علیہ السلام یہ واحد نبی ہیں کہ جو عیس کی اولاد میں سے ہیں تو اولاد یعقوب میں سے، بنی اسرائیل میں سے یہ، لیکن بنی اسرائیل کی اس شاخ میں سے ہیں کہ جن کے والد کا نام عیس ہے، ورنہ بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے اولاد یعقوب میں سے اولاد۔ اسی لیے قرآن مجید نے یا بنی اسرائیل کا جب لفظ کہا تو اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ پر اسحاق علیہ السلام نے دعا دے دی اور نبی کی دعا ان کے حق میں قبول ہو جانی تھی، اور یقیناً ہوئی بھی۔ اب کچھ دنوں کے بعد یا کچھ لمحوں کے بعد عیس گئے اپنے والد کے پاس کہ ابا حضور آپ نے کسی زمانے میں مجھے کہا تھا کہ کبھی میرے پاس آنا میں تمہیں دعا دوں گا۔ ہاں وہ تو دعا میں نے دے دی۔ آپ نہیں تھے؟ کہا جی میں تو نہیں تھا، وہ تو آپ نے یعقوب کے حق میں دعا دی ہے۔ کہا بس اس کے حق میں قبول ہو گئی، ان کے حق میں کیا ہو گئی؟ قبول ہے۔ اچھا چلو میں تمہیں بھی ایک دعا دے دیتا ہوں، تمہیں بھی ایک دعا دیتا ہوں، اور تمہیں دعا یہ دیتا ہوں کہ اللہ آپ کی نسل میں سے سلطنت اور حکمرانی کے بڑے بڑے مقتدا اور پیشوا، یعنی بڑے بڑے حکمران پیدا کرے، بڑے بڑے رؤساء اور حکمران پیدا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ عیس کی اولاد میں سے جو دنیا کے بڑے بڑے سپر پاور شخصیات پیدا ہوئی وہ کس میں سے پیدا ہوئی؟ اولاد عیس میں سے، یعنی ہے تو وہ بنی اسرائیل، ہے تو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، لیکن وہ شاخ ہے عیس کی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے شرف نبوت عطا فرمایا، جو اولاد کا سلسلہ، اور اس میں ایک بادشاہ پیدا ہوئے، وہ تھے حضرت ذوالقرنین، اور وہ بھی نیک صالح آدمی تھے، بادشاہ تھے لیکن نیک صالح آدمی تھے۔ جبکہ عیس کی اولاد میں جتنے بھی حکمران پیدا ہوئے تقریباً وہ سارے کے سارے نافرمان تھے۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے چلیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب اسحاق علیہ السلام اللہ کے پاس چلے گئے تو عیس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا بڑا بھائی ہونے کے مطلب اس میں گھمنڈ میں سارے کے سارے مال پر قبضہ کر لیا۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام بے سر و سامانی کے عالم میں رہ گئے اور تہی دامن رہ گئے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور بڑے بھائی عیس نے سب کچھ قبضہ کر لیا۔ والدہ نے جن کی زیادہ تر محبت یعقوب علیہ السلام سے تھی انہیں سمجھایا بجایا، تسلی دی، حوصلہ دیا، اور فرمایا کہ آپ ایسا کریں، یہاں آپ کا بھائی شاید آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، آپ یہاں سے چلے جائیے، فلاں مقام پر آپ کے ماموں کا گھر ہے اور وہاں پر آپ تشریف لے جائیں، آپ کے ماموں بڑے صاحب ثروت آدمی ہیں، وہ آپ کا اچھا خیال رکھیں گے اور اچھی دیکھ بھال کریں گے۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام وہاں چلے گئے، جوان تھے، چلے گئے۔ اب وہ جب وہاں چلے گئے تو انہوں نے اپنے ماموں کو ساری داستان سنا دی، اور ماموں نے فوراً ان کو تسلی دی کہ آپ بالکل پریشان نہ ہو، اس کو اپنا ہی گھر سمجھیں، ہاں جی، اور آپ کو کسی قسم کی یہاں کمی نہیں ہوگی۔ نتیجتاً انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کا رشتہ بھی کر لیا۔ اس بیٹی سے 4 بیٹے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے، 4 بیٹے پیدا ہوئے یعقوب علیہ السلام کے، اور یعقوب علیہ السلام ہنسی خوشی وہاں رہنا شروع ہو گئے۔
کچھ ہی عرصے کے بعد ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا. ماموں نے فوراً اپنی دوسری بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر لیا ان کا, اور اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے. اللہ کی شان یہ کہ وہ بھی فوت ہو گئے. پھر تیسری بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا تو تیسری بیٹی سے ایک لڑکی اور 2 لڑکے پیدا ہوئے, اور ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب مجموعی طور پہ 8 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے. اس کے بعد ان کے ماموں نے چوتھی بیٹی کے ساتھ نکاح کروایا, اور ان کے ہاں اس عورت کا نام راحیل تھا, اور ان کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے جو کہ بڑے مشہور و معروف ہیں. ایک کا نام یوسف ہے اور دوسرے کا نام بنیامین ہے. کچھ ذہن میں آیا؟